والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد حضور نبی مکرم نبی محتشم حضور مدینے کے تاجدار انبیاء امام الانبیاء امام المرسلین قائد المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عنایت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں مل بیٹھنا نصیب کیا اور اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں ہمیں یوں ہی اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا تمام امت مسلمہ کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ حضرت و سامعین، الحمدللہ اللہ رب العزت بے پناہ کرم اور شکر کہ رمضان المبارک اپنی برکتاں لوٹا رہے ہیں اور خوش نصیب حضرات رمضان المبارک کی برکتاں سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ پاک سانو سارے اس رمضان المبارک دے اندر اللہ نو راضی کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اپنے اس مقدس محترم ماہ مبارک کے صدقے ساری سارے دی اور تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو اسا سنیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیان فرمایا کہ
اسلام دے 5 رکن نے۔ نمبر 1 شہادتین۔ شہادتین مطلب 2 شہادتیں دینی ہیں، ہونا چاہیے کہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسری ہے محمد الرسول اللہ۔ اس نو توحید بھی کیا چاہتے ہیں۔ یہ ہے پہلا رکن اسلام کا۔ اور اس کے بعد دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا رکن ہے روزہ، چوتھا رکن ہے زکوٰۃ، جڑا صاحب حیثیت ہے، مالک نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور 5واں رکن ہے حج کرنا۔ یہ بھی وہ واسطے ہے کہ جڑا سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہوئے، مالک نصاب ہوئے، شرائطاں پائیاں جانتے، اس بندے تے حج فرض ہے۔ فرمایا کہ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام دے 5 رکن سانوں ارشاد فرمائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ دے متعلق کچھ نہ کچھ اساں اس نو سیکھن دی کوشش کریں گے اور اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا کریں گے کہ اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی دوسری سورت ہے سورہ البقرہ، اس دے بالکل شروع تے اللہ پاک نے مومنین دیاں جڑیاں صفتاں نے وہ بیان فرمائیاں۔ پہلے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ قرآن مجید ایسی لا ریب کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اے متقین واسطے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پھر اگے اللہ پاک نے مومنہ دیاں صفتاں بیان فرمائیاں، اور صرف یہ صفتاں نہیں ہیں مومنہ دیاں، بہت ساریاں صفتاں نے، لیکن ابتدان جڑیاں صفتاں بیان فرمائیاں اس تو پتہ لگتا ہے کہ یہ صفتاں جس بندے دے اندر پائیاں جان گیاں وہ بندہ پکا مومن ہے۔ پہلی صفت کی ہے، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا کہ مومنہ چوں پکا مومن او ہے یؤمنون بالغیب، جڑا غیب تے ایمان رکھتا ہے۔ اسی اللہ نو دیکھیا تے نہیں نا، لیکن اللہ پاک تے ایمان تے ہے نا، اللہ ہے، ایک غیب تے ایمان ہے۔ اسی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا تے نہیں بظاہر، لیکن ساڈا ایمان تے ہے نا کہ مصطفیٰ کریم ہیں اور یہ اللہ دے آخری رسول ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے غیب تے ایمان۔ جنت اسی نہیں دیکھی لیکن جنت دی طلب کرنے آسے، یہ بھی غیب تے ایمان ہے۔ دوزخ اسی نہیں دیکھی لیکن دوزخ تو بچن واسطے اللہ دی بارگاہ چ دعاواں کرنے ہیں، اے غیب تے ایمان ہے۔ قیامت نو دیکھیا تے نہیں لیکن مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ قیامت آنی ہے، ساڈا ایمان ہو گئے، اے ہے غیب تے ایمان۔ جبکہ جدو موسیٰ علیہ السلام نے یہودیاں نو آکھیا نا کہ رب نو منو، انہاں آکھیا انی دیر تک نہیں مننا جنی دیر تک اسے دیکھنا لئیے۔ انہاں آکھیا سر رب نو نہیں مننا، اب موسیٰ جنی دیر تک اسے دیکھنا نہ لواں گے انی دیر تک اسا نہیں مننا۔ اے تے ہے نہیں یہودی، لیکن مسلمان وہ ہے، مصطفیٰ نے فرمایا اللہ ہے، اسا کیا ہے، حضور نے فرمایا اللہ ایک کیا، اسا آمین کیا کہ عرض کیتا یا رسول اللہ تو سب فرما دیتا ہے ایک کیا تے پھر ایک کی ہے۔ اے ہے غیب تے ایمان۔
مصطفیٰ کریم نے فرمایا قیامت آنی ہے تیاری کر لو، اساں قیامت ایمان لے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اساں جنت نو بھی مان لیا دوزخ نو بھی مان لیا، اساں مطالبہ نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ اساں دیکھ کے مننے، تے بن دیکھے جڑا بندہ کسے دی گل تے عمل کر لوے، کسے دی گل نو مان لوے نا، او بہت وڈی گل ہوندی ہے۔ تے مصطفیٰ کریم نے جدوں فرما دیتا تے اساں من لیا، اس چیز دا نام ہے ایمان بالغیب۔ تے اللہ فرماندا ہے مومن دی سب تو وڈی صفت جڑی ہے وہ اے ہے کہ مومن غیب تے ایمان رکھتے ہیں۔ سمجھا گئی گل؟ الذین یؤمنون بالغیب، پھر آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت یہ ہے کہ یہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، یہ نمازاں بھی پڑھتے ہیں۔ ہوں اتوں پتہ چلتا ہے کہ نرا مننا کافی نہیں ہے، کچھ کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہاں چوں ایک کرنے والا کام کی ہے نماز۔ ہوں جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے اس نے تو سمجھ آنا چاہیے کہ میرے اندر مومنہ والی بڑی صفت پائی جا رہی ہے۔ تو جس بندے نے نماز علاقے نہیں جانا، آکھے جی حشر بھی ہے قبر بھی بڑا کچھ ہونا ہے، میں مننا ساری چیزاں نو، بھئی مننا یہ ٹھیک ہے لیکن پھر عمل کرنا ہی بڑی گل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ عمل کرنا جڑا ہے یہ تھوڑا وزنی ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا مشقت والا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جتھے تساں یہ نظریہ رکھ دے ہو، دلوں جس گل نو من لیا وہ ہے ایمان بالغیب۔ کہ ہوں اگر پکے مومن بننا چاہتے ہو نا تو پھر ایک صفت اپنے اندر اور پیدا کرو، نمازاں بھی پڑھیا کر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ٹھیک ہے؟ یہ ہے تھوڑی جی مشقت والی گل۔ تو پھر اگے اس تو بھی تھوڑی جی مشقت والی گل، وہ کی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماندا ہے پھر اگر اور پکی مومن ہونا چاہتے ہو نا تو پھر جیڑا میں تانوں رزق دیتا ہے اس رزق دے وچوں میری راہ چ خرچ بھی کر۔ نماز پڑھنا بھی مشقت والی گل ہے، اور پھر اللہ دی راہ چ دینا، دن رات ایک کر کے محنتاں کر کے مزدوریاں کر کے تے جڑا پیسہ حاصل کرنا پھر انہوں ایویں ہی کسے دے ہاتھ پڑھا دینا، یہ بھی بڑی مشقت والا کام ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے مومن ہے ہی ہو کہ جڑا مشقت والے کام کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں کسی نے پوچھا کہ تانوں پسند کی ہے؟ آپ نے فرمایا مینوں پسند یہ ہے کہ سخت گرمی ہوئے تے میرا روزہ ہوئے تے میدانی جنگ ہوئے تے ہاتھ میرے جے تلوار ہوئے تے میں جہاد کر رہا ہوں۔ مننا یہ آسان ہے کہ ایسا مولا علی پاک نے مننے ہیں، لیکن انہوں نے ورگے کم کر رہے ہیں ذرا مشکل۔ ایمان بالغیب ٹھیک ہے لیکن نمازاں پڑھنیاں، پھر اللہ دی راہ جے اللہ دے دیتے جو خرچ کرنا، یہ بڑیاں گلاں نے، مشقت والیاں گلاں نے، لیکن اللہ فرماندا ہے مومن وڈا وہ ہوئی ہے جس دے اندر ساری صفتاں پائیاں جان۔ میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو، اگے اللہ پاک نے کی فرمایا زکوٰۃ کے حوالے نال، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، فرمایا پیارے محبوب تساں انہاں دے کولوں زکوٰۃ لو، انہاں دے مال چوں انہاں کولوں زکوٰۃ لے کے تے پھر کی کرو، انہاں دے مال نو بھی پاک کر دیو تے انہاں دے دلاں نو بھی پاک کر دیو۔ خذ من اموالہم، محبوب تساں لو انہاں دے مال دے اندر زکوٰۃ، تے پھر پاک کون کرے؟ محبوب تساں ہی پاک کرنا ہے۔ بولو لوگ یہ کہتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے، میں کہہ نہیں، رمضان المبارک حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ رمضان مومنہ دی شفاعت کرے گا۔ تو جب رمضان مومنہ دی شفاعت کر سکتا ہے تو مصطفیٰ کریم مومنہ دی شفاعت کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، پیارے محبوب انہاں دے کولوں زکوٰۃ لو تے پھر زکوٰۃ لے کے انہاں دے مال نو تسی پاک کرو تے انہاں دے دلاں نو بھی تسی پاک کرو۔ یعنی اللہ نے طاقت دیتی ہے نا مصطفیٰ کریم، یہ جو چاہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر اگے کی فرمایا؟ فرمایا پیارے محبوب والذین هم للزکاۃ فاعلون،
فرمایا کہ انہوں آکھو کہ او لوگ کہ جڑے زکات دیندے نے ایک کامیاب لوگ نے. زکات دینے والے لوگ کامیاب نہیں. ایک اور مقام تے اللہ پاک نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلف. فرمایا اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر تمہیں اور دے دے گا. اس کو پتہ لگا مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میں قسم چوک کے کہنا کہ صدقہ مال دے اندر کمی نہیں کرتا. صدقہ مال دے اندر کمی نہیں کرتا. زکات ایک صدقہ ہے اور اللہ پاک کی فرمانے قرآن پاک فرمائے تو سانجدو اللہ دی دیتے جو اللہ دی راہ خرچ کرو گے تو فرمایا اللہ تو اور دے گا. اس کر کے کہ واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. اس میں سمجھو تے صحیح یار, غور تے کرو. یہ جڑی زکات دینا ہے یہ کسے دا فائدہ کر رہے ہیں اسی اپنا فائدہ کر رہے ہیں. یہ فائدہ نہیں اپنے. جی کوئی آکھے میں زکات نہیں دینی تو پھر زکات نہ دین دیا کہ وعیدہ بھی موجود نہیں. اللہ پاک نے دو طریقے نال سمجھایا قرآن دے اندر. پہلے تو خوشیاں خوش خبریاں دے کے ہے تو پیار کی محبت دے نال اللہ نے سمجھایا کہ زکات دیو. تو جڑا نہیں نہ منیا پھر اللہ نے اگے ڈرایا بھی. پہلا پیار نال سمجھایا کہ زکات دیو, جڑا مان گیا مان گیا. تو جڑا نہیں منیا پھر اللہ پاک نے کہ فرمایا جڑا زکات نہیں دے گا نا تو پھر لتر بھی پڑنے ہیں. پیار نال مان جو تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر دوسرا طریقہ بھی استعمال ہے. اس کر کے زکات کے معاملے کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کی فرمایا سے مصطفیٰ کریم دے بظاہر اس دنیا تو وصال تو بعد کچھ لوگ انکار کر بیٹھے زکات اور آخیا سا زکات نہیں دینی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا زکات نہیں دینی تسی؟ فرمایا سن لو ابو بکر دا اعلان ہے جس بندے نے زکات نہ دیتی ابو بکر اس دے نال جنگ کرے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر لگے کہ ابو بکر صدیق اسی تے حضور کو سنیا سی کہ جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لوے او دا مال بھی محفوظ تو اس دی جان بھی محفوظ. تو تسی کہندے ہو کہ اے زکات دین والے نہ جڑے دین گے میں او دے نال جنگ کراں گا, جہاد کراں گا, قتال کراں گا. فرمایا ہاں اے میرا اعلان ہے جڑا بندہ رسول اللہ دے بظاہر دور دے اندر ایک بکری دا بچہ بھی دیندا سی نا, آج اگر اس دا بھی انکار کرے گا تو ابو بکر اس دے نال جنگ کرے گا. اس کر کے کہ زکات جڑی ہے اے فرض ہے جنہوں مصطفیٰ نے فرما دیتا کہ دینی ہے تو پھر فرض ہے دینے پینی ہے. سمجھا نہیں جائے میرے پیارے محترم مسلمان بھائیوں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا اے اختلاف کیتا نا اے اس بنا تے کیتا سی آپ نے سمجھے کہ زکات دیندے نہیں. تے اس کہتی کہ حضور جڑا زکات نہ دے او دے نال جنگ. فرمایا نہیں, جڑا زکات دا انکار کرے جنگ دے او دے نال. جڑا زکات دا انکار کرے جنگ او دے نال ہے. میرے پیارے محترم مسلمان بھائیوں, اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات تے ارشاد فرمایا, لیکن یہ ایک خوشی والی گل ہور زکات کے حوالے نال فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. فرمایا انہاں لوگاں دی مثال کہ جڑے اللہ دی راہ وچ دیندے, مثال بڑی کمال ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. سبحان اللہ. فرمایا جڑا بندہ اللہ دی راہ وچ ایک دیندا ہے نا اس دی مثال ایویں ہے کہ جویں اونے ایک دانہ بویا, پھر اس دانے کے اندروں بالی نکلی, پھر اس بالی دے سٹے لگے تے ہر سٹے دے اندر 100 دانے. فرمایا یہ مثال ہے اس بندے دی کہ جڑا اللہ دی راہ وچ ایک دیندا ہے. اور پھر صرف اتھوں تک ہی نہیں, اگے کی فرمایا
فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس دے واسطے چاہے ودا بھی دیتا ہے. اس صرف 100 دانیاں تے نہ رہنا. اساں کہنے ہیں نا کہ 10 دنیا تے 70 آخرت، انجی کہنے ہیں نا. یہ صرف اتنے ہی نہ رہنا بلکہ اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، میں جس دے واسطے چاہواں بدا بھی دینا ہوں. کیوں؟ واللہ واسع علیم. ایک تے پہلی گل ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے، تو دوسرا فرمایا اللہ علم والا بھی. یہ کیوں فرمایا دو گلا؟ وسعت والا فرمایا اللہ دے خزانے چ کمی کوئی نہیں، اللہ دے خزانے چ کمی کوئی نہیں. جیڑا رب نو نہیں مندا رب اونوں بھی دیندا ہے. اللہ دے خزانے چ کمی کوئی نہیں، اللہ وسعت والا ہے، لیکن اللہ علم والا بھی ہے. اللہ دیکھدا ہے کہ جڑا تساں دے رہے ہو تہاڈی نیت کی. لکھ دیندا ہے تے کی نیت ہے، تے جے ایک دیندا ہے تے کی نیت ہے. فرمایا اللہ نیتاں نو دیکھدا ہے. جس بندے دی نیت درست ہے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ اس تو ودا کے بھی دے گا. اور نیت دا بڑا عمل دکھانا اس زکات دے اندر نا، نیت دا بھی بڑا عمل دکھانا. بوجھ سمجھ کے نہ دو بلکہ فرض سمجھ کے دو. بوجھ سمجھ کے دو گے تو پھر وہ کچھ ہی، لیکن اگر خوش دلی دے نال دو گے تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ مزید ودا کے دے گا. سمجھا کے گل دی میرے پیارے محترم مسلمان بھائی. اللہ پاک فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فرمایا کہ اللہ پسند ہی وہ کردا ہے جڑا تساں دلوں دو، جڑا تسی دلوں دو، سچے دل دے نال، ہے تنگ دلی دے نال نہیں بلکہ فراخ دلی دے نال خوش ہو کے اللہ دی بارگاہ چ دو تے اللہ دے اس صدقے کو قبول فرماندا ہے. بڑے بڑے دیکھے ایسا گھر بھوک سی، کھان نو کچھ نہیں سی، گھر والے سارے افراد بھوکے سن، تے گھر والی نے ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ مینوں ایک کھجور چاہیے، ایک کھجور کھانی ہے. تے پھر گھر والا باہر گیا، جا کے کھجور لے کے آیا. رستے چ آندے آندے نا ایک فقیر مل گیا، انہیں آخیا بھوک لگی ہے کچھ کھان نو دیا. اس اللہ والے نے وہی کھجور ایک پھڑی تے اس فقیر نو دے چھڈی تے خود پھر خالی ہاتھ گھر آئے. تے جدوں گھر والی نے پوچھا تے انہاں آکھیا جی اس طرح فقیر مل گیا، کھجور تے میں لے کے آ رہا سا لیکن فقیر مل گیا تو انہوں دے دی. انہیں آکھیا جتھے تسی راضی اوتھے میں راضی. رب نے انہاں دا قصہ قرآن چ بیان فرمایا ہے. فرمایا یہ لوگ ایسے نے جڑے آپ بھوکے رہندے نے لیکن اگر کوئی منگن والا آ جاوے تو انہوں خالی نہیں بھاگ گیا. اور کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہے بلکہ وہ مولا کائنات، مولا مرتضیٰ علی المرتضیٰ شیر خدا. یہ اللہ والے ہی نہیں نا دی زندگیاں ساڑھے سامنے نے. یہ وہ لوگ نے کہ جنہاں کیا اسی اس دنیا نو 3 طلاقاں دے چھڑی ہیں. سانو کوئی لوڑ نہیں اس دنیا دی. 3 طلاقاں ساڑھے والے دنیا نو. بڈھی نو 3 طلاقاں دے جدے حرام ہو جاندی ہے نا، تے آپ نے فرمایا دنیا نو 3 طلاقاں نہیں لوڑ سانو دنیا دی. ٹھیک ہے، یہی وجہ سے کہ نماز بھی پڑھتے ہون تے کوئی منگن والا آ جاوے تے نماز دے اندر عمل کرتے ہیں، کیونکہ فرماندے نے سانو پتہ ہے کہ رب نو یہ عمل بڑا پسند ہے کہ اللہ دے بندیاں دی خدمت کی جائے. اس کر کے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ نو تے وہ صدقہ پسند ہے جڑا تساں خوش دلی دے نال دو. تنگ دلی نال دو گے تے دینا تے پینا ہے، نہ دو گے تو پھر پھڑے جاؤ گے. ہے دینا تے پینا ہے لیکن اگر خوشی نال دو گے تو پھر اللہ بدا کے دے گا. ایک اور مقام تے اللہ پاک نے فرمایا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، وہ کنجوسی کرتے ہیں
اور بخل کرتے ہیں. فرمایا بل ہوا شر لہم، یہ کنجوسی کرنا ان کے لیے اچھا نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے. جدو اللہ نے تو دیتا ہے کہ تہاڈا اپنا تے نہیں ہے، نہیں جی اللہ دے. اللہ فرما رہے جیڑا میں تو دیتا ہے میرے دیتے جو ہی میری راج خرچ کر. انداز دیکھو، فرمائے جو میں تو دیتا میرے دیتے جو میری راج خرچ کر. تے جے تساں کنجوسی کرو پھر فرمائے بل ہوا شر لہم، یہ تہاڈے واسطے بہت برا ہے. اللہ اکبر. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. فرمایا جس کام جس مال جو تسی بخل کرتے ہو نا، یہ تے قیامت والے دن تہاڈے گلے دا توک بن جانا ہے. بخیل کنجوسیاں کیوں کرتے؟ جمع کر کر کے رکھ دیو. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی جائے. جدو یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی نا تے صحابہ بڑے پریشان ہو گئے. انہاں کہا جی اللہ فرما رہے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. یہ سونا چاندی یہ جڑا اساں رکھے اپنے کول انہیں فائدہ کوئی نہیں دینا تے اس دی وجہ تو سانو عذاب ہونا ہے. بڑے پریشان. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں تہاڈی پریشانی دور کر دیں. آپ فوراً رسول اللہ دے کول گئے، عرض کی یا رسول اللہ سارے پریشان ہو گئے نے. ایک قرآن چاہ گیا کہ جڑا سونا چاندی جمع کرے، جڑا سونا چاندی جمع کرتا ہے وہ دے ویسے عذاب ہے. تو یا رسول اللہ اسی کی کریے؟ فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے سونا چاندی جمع کرو لیکن جدو حق بن جاوے تو پھر زکات بھی ادا کرو تاکہ اللہ تہاڈے اس سونے چاندی دے اندر برکت عطا فرمائے. جدو بھی گل ہوئی تے سیدنا عمر فاروق کہندے اللہ اکبر. آپ نے پھر نعرہ لایا تو پھر باہر آ کے دسے تہاڈی پریشانی دور ہو گئی. میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو، مال و دولت جمع کرنے بری گل نہیں ہے، لیکن مال و دولت ہی جمع کرنا یہ بری گل ہے. مال و دولت جمع کرنا بری گل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مالدار ہونا یہ بھی کوئی بری گل نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کڈے مال و دولت سن. اج بھی تہاڈا اکاؤنٹ پیا چل رہا ہے، اج بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اکاؤنٹ چل رہا ہے، بینک بیلنس چل رہے. انہیں مال و دولت والے سن، لیکن انہوں نے صرف جمع نہیں کیتا. جدو بھی دین اسلام تے کوئی پریشانی آئی، دین اسلام کو ضرورت پئی تے آپ نے پھر اونٹ پر کے پھر گھوڑے پر کے آپ نے ساز و سامان دیتا. ٹھیک ہے، اگر اللہ دے تے پھر اللہ دی راہ خرچ کیتا جاوے. تو جے زکات فرض ہے تو زکات نو ادا کرنا یہ ضروری ہے. نہ ادا کرو گے تو پھر اللہ پاک نے کہ بڑیاں جڑیاں نا کہ وعیدہ سنائی ہیں. ہن دیکھ لو جس بندے دے کول 1 لاکھ روپیہ موجود ہے نا، وہ بندہ زکات دے گا. موٹی جی میں گل کرنا، کوئی بریکیاں نہیں گل کرنا. جس بندے کول 1 لاکھ موجود ہے اور اس دے سال گزر گئے، پچھلے رمضان 11 رمضان نو او دے کول 1 لاکھ موجود سی تے اج 11 رمضان ہے تے اج تک بھی اس دے کول 1 لاکھ موجود ہے تے او زکات دے گا. ٹھیک ہے، گل دی سمجھ آ رہی؟ ہن 1 لاکھ تو اتے جنے ہیں اس دے حساب نال اپنی زکات کٹی جاؤ. 2500 روپیہ زکات دینی ہے. 2500 دی کی حیثیت؟ 1 لاکھ دے وچ صرف 2500 روپیہ. میں پچھلے رمضان المبارک میں تو ایک مثال دیتی سی، میں پھر مثال دینا. دوہانا کڈا بڑا ہوندا ہے، ایڈا بڑا دوہانا ہوندا ہے، ٹھیک ہے، اور مہنگا بھی ملتا ہے. تو جدو اسی انہوں مہنگے دا مکھ خرید کے گھر لے کے آنے ہیں تو پھر انہوں جدو کٹنے ہیں تو ایڈا موٹا چھلکا سٹ دینے ہیں. کبھی محسوس نہیں ہوئے کہ ایڈا موٹا چھلکا کیوں سٹ رہے ہیں، وہ بچوں تھوڑا جا گودا نکلتا وہ کھانے ہیں. ایندی ہے نا، باقی چھلکا سارا سٹ دینے ہیں، کبھی محسوس نہیں ہوئے. امب ایڈے مہنگے امب لے کے آئیے، گٹلی بھی سٹ دینے ہیں، تو چھلکے بھی سٹ دینے ہیں، تو تھوڑا جا گودا کھانے ملتے ہیں. مالٹے اے لے وہ کڈے مہنگے نے، کیلے کڈے مہنگے نے.
میری والدہ کہندی جا پتر نا تھوڑے جے کیلے لے کے آ میں بنانی ہے فروٹ چاٹ. میں کیا کہندی جی جہے سب تو نارمل ہون گے نا وہی لیائی, زیادہ ضرورت نہیں ہے اچھا. میں کیا اچھا یقین کر لو, میں گیا میں کہ جی جہے سب تو نارمل سی نا میں پوچھے میں کہ کنے دے, کہندے جی 200 روپے درجن. مینوں بڑی ہنسی ہے. میں کہ مطلب ہے تو جڑے نا بیچنے نہیں ہے, تو کھانے نے گھر لے کے جانے. کہندے نہ بھی کن کے گھر ہی لے کے. میں کہ پھر پتر یقین کر لے اے تیری قسمت جی, اے تو ہی کھانے ہیں, کیونکہ اے سب تو ماڑے نہیں تے 200 روپے درجن کنے لے کے جانے, اے تو ہی کھانے نے, تیرے بچیاں دی قسمت جی. لیکن اگر ایڈے مہنگے کیلے لے جاؤ تو چھلکا اتارنے ہے نا, اندروں اتنا جا چھوٹا جا گودا نکلتا وہ کھانے سے کدی محسوس نہیں ہویا. دوڑے دے چھلکے اتار کے کھا لو, وہ سٹ دیو تے اندروں کھا لو, کدی محسوس نہیں ہویا. وزن سارا اس چھلکے دا ہی ہوتا ہے. تے میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو, جدو انہاں چیزاں دے چھلکے اتو اتار کے سٹ دینے ہیں 2.5% تے سانو محسوس نہیں ہوتا. تے اپنی زکات جو اگر 2.5% اساں دے دیے تے پھر کیوں محسوس کریں ہے. لکھاں پہ ہے نا تے وچوں 2.5% دے دو, لاکھ دے وچوں 2.500 2500 روپیے دے دو تو کی فرق پینا ہے. ایک گل صرف سمجھن دی ہے, اللہ پاک سمجھن دی توفیق دے اور اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا